بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 1 مفردات، تختی نمبر 2 مرکبات، تختی نمبر 3 حرکات، تختی نمبر 4 حروف مدح، تختی نمبر 5 حروف لین، تختی نمبر 6 مشق، تختی نمبر 7 تنوین، تختی نمبر 8 تنوین اور نون ساکن، تختی نمبر 9 اظہار، تختی نمبر 10 اخفاء۔ آج ہم تختی نمبر 11 پڑھیں گے، جزم۔ تختی نمبر 11 جزم و سکون۔ جزم والے حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، یعنی اس حرف کو ساکن یا آدھا یا ملا کر پڑھتے ہیں، اور اس ملا کر پڑھنے کی صورت کی کئی طریقے ہیں، جس میں سے ایک سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ ساکن حرف کو یا جزم والے حرف کو پچھلے حرف سے ملا کر پڑھیں، جیسے حمزہ با زبر اب۔ سسٹر زکیہ پلیز مائک آف کیجیے، زکیہ سلطانہ سسٹر مائک آف کر لیں پلیز۔ اسی طرح حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، پھر جب جب جب۔ اس پچھلے والے حرف سے ملانے کے اندر ہی ایک قاعدہ قلقلہ کا بنتا ہے۔ اگر جس حرف پر جزم ہے وہ حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے ایک ہو، جو 5 حروف قطب جدن قاف طا با جیم دال میں سے اگر کوئی ایک حرف ہے اس پر جزم ہے، تب اس صورت میں ہم اس کو پچھلے حرف سے ملا کر تو پڑھیں گے، مگر ساتھ میں قلقلہ کی آواز کے ساتھ یا صفت قلقلہ کو ادا کریں گے۔ صفت قلقلہ کیا ہے؟ کسی حرف کو اس طرح پڑھنا کہ اس کے پڑھنے میں لوٹ کر سنائی دینے والی آواز یا باؤنسنگ ساؤنڈ یا وائبریشن یا جرکنگ ساؤنڈ سنائی دے، جیسے اب، 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 جب، 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 بج، 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 صد، 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 قط، 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 جق، جق، جق۔ اس کے علاوہ جزم و سکون اگر کسی ایسے حرف پر ہے جو حروف قلقلہ کا حصہ نہیں ہے تو وہاں پر قلقلہ نہیں ادا کریں گے، بغیر قلقلہ کے پڑھیں گے، بس کت، جع، جل، غل، وح، م، اہ، نص، ر۔ اب ان میں سے ہر ایک وہ حرف جس پر جزم ہے، عام طور پر ہر جزم والے حرف میں ایک الگ قاعدہ ہے جو صفات کی صورت بنتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلات ہم صفات سیریز میں پڑھیں گے، کہ اگر کسی نے بس پڑھا تو سین کیونکہ جزم والا حرف ہے یا ساکن حرف ہے تو اس کے اندر کیا کیا صفات ہیں، اس کی تفصیلات کے لیے صفات سیریز میں انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ یہاں پر یہاں دوسری لائن میں م میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر جزم حمزہ پر ہو، اسی طرح آخری حرف پر ر، جزم اگر حمزہ پر ہو۔ اب یہ حمزہ کے اوپر جزم 2 صورتیں ہیں، الف کی صورت میں حمزہ یا حمزہ اپنی شکل میں، جو ہم سبق نمبر 2 تختی نمبر 2 میں پڑھ چکے ہیں کہ حمزہ کی 3 شکلیں ہوتی ہیں، حمزہ الف کی، واو کی، یا کی شکل میں۔ اگر ان تینوں صورتوں میں الف یا واو کے اوپر حمزہ اگر لکھا ہے تو وہاں ہم حمزہ کو پڑھتے ہیں، الف یا واو کو نہیں۔ اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ حمزہ پر بھی اگر جزم ہے تو پھر اس حمزہ کو ہم جھٹکے سے پڑھتے ہیں۔ فی الحال یہاں پر ایک قاعدہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ اگر حمزہ پر جزم ہو تو جھٹکا ہوتا ہے، جیسے م، اور قرآن مجید میں اس کو ڈھونڈیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، مأکول، مأکول، سورہ فیل کے اندر۔ اسی طرح ر، ر
آپ دیکھیں تو اقرأ بسم ربک الذی خلق، لیکن اس کے علاوہ کہ اگر حمزہ کے اوپر جزم ہو تو وہاں اور بھی کچھ قاعدے بنتے ہیں جو ہم صفات سیریز میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر ابھی ہم نے 3 باتیں پڑھیں کہ اگر جزم کسی حرف پر ہو تو اسے پچھلے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، جزم اگر حروف قلقلہ میں ہو تو اس کو پچھلے حرف سے ملا کر بھی پڑھیں گے، اور قلقلہ یعنی دوہری آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اگر جزم حمزہ پر ہو تو اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ پوری مشق ہے اس کی، اور آپ میں سے اگر کوئی پڑھیں تو بہت اچھا رہے گا۔ آپ میں سے کوئی پڑھیں گے اس کو تو ہم نے پڑھ لیا ہے، نیچے والا پڑھیں کوئی، ذرا دیکھیں قلقلہ کی بھی ادائیگی کا اندازہ ہو جائے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی پڑھیں تو پلیز ہینڈ ریز کریں، ورنہ ہم پڑھ دیتے ہیں۔ جی ہم سسٹر ہنا، جی جی آپ کو یہاں سے یجعل، یہاں سے پڑھنا ہے ماشاءاللہ۔ سسٹر ہنا رونق ہی کلاس کی، ماشاءاللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يجعل لقد خلقنا أطعمنا نقعا بروج محيط اهدنا۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، بہت اچھا آپ نے پڑھا۔ بس ایک بار یہ اور پڑھ دیجئے، دوسری لائن میں جو دوسرا لفظ ہے، دوسرا کلمہ ہے، اس کو ایک بار اور پڑھ دیجئے۔ یہ بروج جی جی بروج ٹھیک ہے ماشاءاللہ، ہر چیز آپ نے ادا کی ہے۔ تواقی کو موٹا ادا کرنا، اس پہ قلقلہ، ہا مڈ تھروٹ سے، اہدنا کا الف مدہ جو عام طور پر لوگ نہیں ادا کرتے ہیں تجوید جاننے کے باوجود۔ ماشاءاللہ ہمیں بہت خوشی ہے کہ سسٹر ہنا ہم سے تجوید سیکھ رہی ہیں، کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آپ قرآن پڑھاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ آپ نے بہت اچھا سیکھا ہے، اور آپ بہت اچھا بھی پڑھتی ہیں ماشاءاللہ۔ جزاک اچھا یہاں، جی یہاں سے ہمیں یہ مشورہ کرنا ہے، ہم نے یہ سوچا ہے کہ کلاس میں ایک حصے کا اور اضافہ کیا جائے، جس میں آپ کے مشورے سے ہم انشاءاللہ قدم لیں گے۔ مشورہ یہ ہے کہ کیوں نہ سورہ نبا کی 5 آیتیں ہم روز پڑھیں اور پھر اس کو یاد کر لیں، کیونکہ تجوید سمجھ میں آ رہی ہے اور ہماری تلاوت اچھی ہو رہی ہے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو کوئی ایک صورت اچھی یاد ہو اور آپ اس کو بغیر دیکھے کسی کے سامنے پڑھ پائیں اور سنا پائیں۔ اب آپ لوگوں میں سے بتائیے کیا یہ تجویز بہتر ہے؟ آپ لوگ اتفاق رکھتے ہیں؟ ہینڈ ریز کر کے بھی آنسر کر سکتے ہیں، مائک آن کر کے بھی، یا پھر آپ کے پاس کوئی بہترین مشورہ ہو تو آپ لوگ بھی کوئی اچھا مشورہ دے سکتے ہیں۔ تو جن لوگ کے ہینڈ ریز نہیں ہوں گے یا مائک آن نہیں ہوگا، پھر ہم ان سے نام لے کر ان کی رائے ضرور لینا چاہیں گے، کیونکہ یہاں ہر ایک کی رائے ہمارے لیے بہت زیادہ معنی رکھتی ہے۔ جی سسٹر زکیہ، جی اچھا رہے گا یہ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اچھا ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ 5 آیتیں آپ کو بہت زیادہ تو محسوس نہیں ہوں گی، کیونکہ ہم آج منڈے ہے، منڈے ٹو منڈے انشاءاللہ اس کو سنیں گے۔ جو بیچ والا ہے اس میں ہم کچھ اور حصہ لیں گے، جس میں ہمارا ایک نماز سیریز بھی آنا باقی ہے، کچھ سبق اور پڑھا کر پھر انشاءاللہ ہم نماز سیریز کو شروع کریں گے، کیونکہ عام طور سے لوگوں کی درخواست یہ ہوتی ہے، کیونکہ نماز ہمیں روز پڑھنی ہوتی ہے تو اس کی بھی اصلاح پہلے ہو جانی مناسب رہتی ہے۔ تو ابھی سسٹر فبیہہ باہر ہیں، امید کرتے ہیں وہ بھی اتفاق کریں گی اس رائے سے۔ سسٹر نازنین اور سسٹر فاطمہ، سسٹر نازنین بھی ماشاءاللہ ابھی مصروف ہیں، ان کا بھی میسیج آیا تھا لیکن وہ کلاس میں ہیں۔ سسٹر فاطمہ آپ کی کیا رائے ہے، بتائیں ذرا۔ جی السلام علیکم آپا۔ جی آپا بہتر رہے گا۔ اچھی بات ہے، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ تو ابھی ہم اس کو پڑھ رہے ہیں اور ایک بار ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں۔ جی سسٹر فبیہہ، بہت بہت شکریہ آپ کے میسیج کا۔
تو کیا اس طرح مناسب رہے گا کہ ہم ایک آیت پڑھیں؟ پہلے ہم یہ 5 آیتیں ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں، پھر ایک آیت ہم پڑھیں اور پھر آپ ہمارے بعد اس آیت کو پڑھیں، اور پھر ہم گروپ پر بھی اس کو دیں گے، لیکن سنیں گے ہم ایک ایک کر کے کلاس میں ہی۔ چاہے آپ اگر اپنا آڈیو ریکارڈ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتی ہیں، اور اس کی تفصیلات ہم آپ کو گروپ پر انشاءاللہ بتا دیں گے۔ ابھی اس طرح ہے کہ ہم ان 5 آیتوں کو پہلے پڑھیں گے، آپ بغور سنیے اس کو، پھر ہم ایک آیت پڑھیں گے اور پھر آپ لوگ ہمیں فالو کیجیے گا۔ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عما يتساءلون، عن النبأ العظيم، الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، صدق اللہ العظیم۔ اب یہاں سے آپ لوگ بتائیے، کیا آپ ہمیں فالو کر کے پڑھیں گی یا پھر آپ کے پاس کوئی بہتر رائے ہے؟ کیا آپ لوگ اس وقت سب مائک آن کر کے آپ لوگ پڑھنا مناسب سمجھیں گے کیا، جو لوگ اپنے گھر پر ہیں یا باہر نہیں ہیں؟ بتائیے ذرا، مائک آن کر لیجیے اگر آپ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں تو۔ آپ کو فالو کر کے پڑھ یس میم، یس میم۔ ٹھیک ہے، سب لوگ مائک آن کر لیں پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم بسم الله الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحیم، عما يتساءلون، عما يتساءلون، عن النبأ العظيم، عن النبأ العظيم، الذي هم فيه مختلفون، الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون، سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. صدق الله العظيم۔ صدق الله العظيم. الرحیم۔
اچھا، آج کی کلاس سے یہ تجربہ ہوا کہ ابھی پڑھنے کی اور پریکٹس کی کافی ضرورت ہے. ایک تو کوآرڈینیشن ٹھیک نہیں ہو رہا تھا ہمارے ساتھ بھی اور آپس میں بھی آگے پیچھے لوگ ہو رہے تھے. دوسری بات پڑھنے کی بھی کافی ہم مارک کر پا رہے تھے کہ کہیں بہت زیادہ کھنچ رہا ہے یا ادائیگی بہت کم ہو رہی ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم فالو کر کے پڑھتے ہیں تب بھی بسا اوقات چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں اور درست ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ اگلی بار سے ہم کنٹینیو کر کے دیکھتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس بہتر مشورے ہوں تو پلیز آپ لوگ ہمیں گروپ پر بھی میسیج کر سکتے ہیں اور سوچ کر بتائیے کہ اور کس طرح اس کلاس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. جی کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں یا کوئی مشورہ ہو تو، یا کسی کو کچھ کمی لگی ہو کہ بھئی ایسا تو مناسب نہیں لگ رہا تو پلیز آپ لوگ بتا سکتے ہیں. جی ابا اگر سب لوگ ساتھ میں پڑھ رہے ہیں تو یہ جی پتہ ہی نہیں چلے گا کون غلط پڑھ رہا ہے کون صحیح پڑھ رہا ہے. ہاں جی بالکل ٹھیک آپ نے کہا. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ساتھ میں نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ہم سبق سن نہیں رہے ہیں، سبق دے رہے ہیں. کیونکہ جی ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ ساتھ میں پڑھنے سے، بعض دفعہ کیا ہم نے اکثر ہی ایسا دیکھا ہے جب بھی اساتذہ قرأت سکھاتے ہیں تو پہلے خود پڑھتے ہیں پھر پیچھے فالو کراتے ہیں. ہم نے بھی اسی طرح پڑھا ہے. پھر جس دن ان کا سبق ہوتا ہے تب وہ فرداً سنتے ہیں. اور یہ ہم شروع میں بھی کہہ چکے تھے کہ آڈیو پہ بھی آپ ڈال سکتی ہیں لیکن ہم کلاس میں ہی سنیں گے اگر ان لوگوں کا جو ہینڈ ریز کریں گے اور جو لوگ واقعتاً چاہتے ہیں کہ ان کی تجوید اچھی ہو. تجوید کے رولز میں بھی آپ سب کو یاد ہو جائیں لیکن ایپلیکیشن تبھی ہوتا ہے جب آپ کسی کے سامنے سناتے ہیں. سسٹر فاطمہ جی اور جی ہاں بہتر ہے ویسے آپ کا مشورہ. اور کوئی رائے ہے کسی کی؟ اور اگر یہ مناسب نہیں ہے طریقہ تو ہم نے سوچا اس بار ہم مشورہ کر کے دیکھتے ہیں. اور پہلی شروع میں چیزیں تھوڑی ایسی ہوتی ہیں لیکن بعد میں جب ہم یوز ٹو ہو جاتے ہیں تو شاید پہلا دن تھا آپ لوگ پریپیئر نہیں ہوں گے. ہماری طرف سے بھی کچھ اسکرین شیئرنگ میں ٹائمنگ میں پرابلم ہو رہی تھی، ہمارے لیے بھی نیا تھا. تو بتائیے باقی لوگ بھی بتائیے یہ تجویز بہتر ہے یا ہم تنہا ہی ہم پڑھا دیں پھر آپ لوگ سنائیں؟ نہیں یہ بہتر ہے کیونکہ ایٹ لیسٹ سب آپ کے پیچھے ریپیٹ کرتے ہیں نا تو ان کے جی اندر حوصلہ حوصلہ ہے اور آتا ہے. obviously سب جی جی پڑھ کے سب کو دل میں ایک اطمینان بھی آتا ہے. اور جیسا آپ نے کہا کہ بعد میں یا تو آڈیو یا انڈیویجولی آپ سن ہی لیں گی تو جی اس سے پڑھ کر ہی اتنا دل میں خوشی ہوئی ہے، سکون آیا ہے. تو آئی تھنک بہت ہی پیارا آئیڈیا ہے. چلیے انشاءاللہ جزاک اللہ خیرا کثیرا. پھر بھی اگر کسی کے پاس بہتر آئیڈیا ہو تو بتائیے ہمیں. چلیے اب چلتے ہیں اگلے حصے کی طرف. پچھلی بار ہم حروف مستعلیہ پڑھ رہے تھے، اس میں کچھ حصہ رہ گیا تھا اور حروف مستعلیہ میں سے کچھ مشق باقی تھی. ہم چاہ رہے تھے کہ وہ حصہ آپ لوگ پڑھیں لیکن میٹنگ آٹو اینڈ ہو گئی تھی. یہاں پر ہینڈ ریز کر دیجیے اگر آپ میں سے کوئی پڑھیں تو یہاں سے دوسری لائن سے پڑھنا ہے اور حروف مستعلیہ یعنی موٹے حروف کا خیال رکھنا ہے. ہینڈ ریز کیجیے جو پڑھ سکتے ہیں. یہاں سے فقصصل قصصا. جی انم سے شروع کرتے ہیں. سسٹر انم پہلے آپ پڑھیے. وقصص القصص ماشاء اللہ. نیکسٹ. غير المغضوب. اچھا اس میں آپ کو موٹے حروف کی پہچان کرانی ہے. اس لفظ کے اندر موٹے حروف کون کون سے ہیں؟ میم فرسٹ ہے غین، جی فرسٹ والے ورڈ میں جو ہے غین ہے اینڈ جی سیکنڈ والے میں غین اینڈ ضاد. ویری گڈ. غین اور ضاد. ویری گڈ. اب نیکسٹ لائن پڑھیے. آپ ہی پڑھیے. فصل جی مخلصین جی خالدین. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اب نیکسٹ پڑھیں گی دانیہ.
दानिया आप ऊपर वाली लाइन पढ़िए. قوم الظالمين हुरूफ ظهر मुस्तालिया या बोल्ड लेटर्स बताइए. क़ौमुज़्ज़ालिमीन में कौन कौन से हैं? قاف ظا क़ाफ और ज़ा. और सारे हुरूफ मुस्तालिया कितने हैं? 7 7. और कंडीशनल लेटर्स कितने हैं? 3 कौन कौन से हैं? ज़ा ज़ा लाम अलिफ वेरी गुड. नेक्स्ट पढ़िए. नेक्स्ट क्या है? ज़हरिही वेरी गुड. नेक्स्ट. हाफिज़ इसमें आखिरी जो हर्फ है वो मोटा है या नहीं? में मोटा है अदा कीजिए फिर से. हाफिज़ फिज ऐसे हमें कलकला की तरह सुनाई दे रहा है. कोई और पढ़ेंगे इसको? जी अनुमा हाफिज पढ़िए. हाफिज वेरी गुड. हाफिज हाफिज. माशाल्लाह. हाफिज. फिज. इस तरह. अब माशाल्लाह दानिया ने बहुत अच्छा पढ़ा. अब नवा आप पढ़िए नेक्स्ट लाइन. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तारिक सिरात मतलई माशाल्लाह आपका एक्सेंट बहुत अच्छा है. आपका लहजा बहुत अच्छा है पढ़ने का. नेक्स्ट लाइन भी आप ही पढ़िए. तज़लीलिन वज़ुहा रज़ियल्लाहु रज़ियल्लाह में आखिर में हा भी है, वो थोड़ा हमें मिसिंग लगा. एक बार फिर से पढ़िए. रज़ियल्लाह और रा की तफसीलात बताइए क्या है? मैम रा रा को पर कैसे? रो पर जब जबर और पेश होता है तो मोटा अदा होता है और जब जेर होता है तो बारीक अदा होता है. माशाल्लाह माशाल्लाह. जिस सहीना आप आखिरी लाइन आप पढ़िए. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتواصوا بالحق قدر أغنياء अगनिया. माशाल्लाह बहुत अच्छा. और एक बात ये हमें ये बतानी है, जैसे इसमें आपने कद्र पढ़ा, जी कोई बता सकते हैं कद्र? क्योंकि यहाँ कदरी लिखा है लेकिन सिस्टर हिना ने इसको कद्र पढ़ा है. तो अगर कदरी होगा तो रा कैसी होगी और कद्र होगा तो रा कैसी होगी, ये बताना है. जी अगर सिस्टर हिना आप ही बताएंगी तो बेहतर है. कद्र होगा तो रा को मोटा पढ़ेंगे कद्र, और अगर कद्री पढ़ेंगे तो रा को लाइट यानी लाइट साउंड के साथ कद्री री. माशाल्लाह. देखिए कदरी अगर पढ़ें तो लाइट साउंड के साथ में, और कद्र पढ़ें तो हैवी साउंड के साथ में. बहुत अच्छा है, बहुत सही आपने बताया. क्योंकि कद्र पढ़ने की सूरत में रा साकिन हो जाएगी और उससे पहले भी साकिन हर्फ है लेकिन उससे पहले ज़बर है. अगर रा साकिन हो और उससे पहला भी साकिन हो, उससे पहले ज़बर पेश हो, ज़बर पेश दो पंक्चुएशन मार्क के साथ में हम रा को मोटा पढ़ते हैं, इसलिए कद्र इस तरह पढ़ेंगे. बहुत ठीक आपने पढ़ा था. बस आज का सबक यहीं तक है, यही लास्ट स्लाइड है. इंशाल्लाह अगली मर्तबा हम लोग एक और मश्क का सबक है, सबक नंबर 12. सबक नंबर 6 मश्क था और सबक नंबर 12 भी मश्क है. हो सके तो नूरानी क़ायदे का आप लोग पढ़ कर आइए. वहाँ एक हम टेस्ट लेंगे, आप ही को पढ़ना होगा उसमें, कि वो पिछले 12 सबक का खुलासा है. तो जो हैंड रेस करेगा उससे पढ़वाएंगे, लेकिन कोशिश करिए कि आप सब लोग पढ़ कर आएँ उसको, सबक नंबर 12 को. नहीं तो इंशाल्लाह हम तो पढ़ाएंगे ही. किसी का सवाल हो तो पूछ लें. बेहतर है, बेहतर है. बहुत बहुत शुक्रिया. ठीक है, इजाज़त चाहते हैं. आज के लिए यही सबक है. अगर सवालात नहीं हैं आपके, सबक नंबर 11 तक हमने पढ़ लिया है. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम